الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. آج حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 189 جس کا عنوان ہے اوپر نیچے سے فوجیں آ گئیں. ہم غزوۃ الخندق کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اطراف میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ ایران میں جب دوسرے قبیلوں کے حملے کا اندیشہ رہتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے. خندق مطلب کہ آپ کھوڑے استگر کھنن تم جس کی دہکا زیوٹ دہکا چوڑائی اس میں آسن گہرائی تھی چوڑائی اس تمچ آسن تاکہ جو سوار ہے وہ سوار اس خندق کو پار نہ کر سکے. اتنی وہ خندق لمبی کھودی جاتی تھی. تو آج کا جو سبق ہے کہ اب خندق کا کام مکمل ہو چکا ہے جس کا اندیشہ تھا کہ مشرکین مکہ دوسرے یہودی قبیلوں سے مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے. 3 دن یا بقول بعض 6 دنوں میں یہ خندق مکمل ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچے ایک قلعے میں محفوظ کر لیے. عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر لیا اور پہرے داروں کو صحابہ کرام وہاں باہر لگا دیے جس کی ذمہ داری حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور کچھ کہتے ہیں کہ 200 صحابہ کرام ان کی پہرے داری میں آ گئے جن کی ذمہ داری دی گئی تھی جن کے امیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر 3000 کا لشکر لے کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اب میدان میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں کی 10,000 فوج مد مقابل احد میں پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی جن میں 4000 تو مکہ کے مشرک تھے جنہوں نے 4000 آپسی حامیوں کو بلا لیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی تعداد تھی 10,000 تو مکمل تعداد تھی. 6000 تھی جو قبیلہ بنو نذیر قبیلہ بنو قینقاع جو جلا وطن ہوئے تھے اور اطراف کے یہودی قبیلے جو تھے ان کو ملا لیا تھا. پھر مل کر مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی جو ان کی کاوشیں تھی آگے بڑھتے گئے. لیکن جو ہی مدینہ کے قریب پہنچے تو وہی نظر کس پر پڑی؟ خندق پر پڑی. تو یہ حیران اور رشتہ رہ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. یہ اب سوچنے لگے آپس میں تبصرہ کرنے لگے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پوری قوت کے ساتھ اکثریت کے ساتھ اس بار حملہ کریں گے لیکن یہ ماجرا آگے کیا ہو گیا ہے. اور یہ کسی اپنے عرب کا یہ رواج نہیں تھا. اب ان کو معلوم پڑ گیا کسی باہر والے نے ان کو یہ رائے دی ہے کسی باہر والے نے کہ مشورے سے انہوں نے یہ خندقیں کھودی ہیں تاکہ باہر سے کوئی آ کر حملہ نہ کر سکے. کیونکہ حضرت سلمان فارسی بیسیکلی کہاں کے تھے؟ ایران کے رہنے والے تھے. تو ابھی تک مدینہ پاک کے اندر رہنے والے آخری یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کسی غداری یا معاہدے کے توڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا. وہ صرف اکوئی قبیلہ قریظہ یہی وہاں پر موجود تھا جو معاہدے پر ڈٹا ہوا تھا. ابھی تک باہر سے دل کے اندر سے بغض اور عداوت ان کی بھی تھی لیکن باہر سے یہ معاہدے پر ابھی انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا نہ ہی ان کا کوئی ارادہ تھا. لیکن خیبر سے آئے ہوئے یہودی قبیلہ بنو نذیر نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی بڑی کوشش کی کیونکہ اس میں اس سبق کا عنوان اوپر سے اور نیچے سے یعنی کہ باہر سے اور اندر سے. باہر سے تو یہ آ رہے ہیں. اب جو قبیلہ بنو قریظہ اندر تھا اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ تم بھی غداری کرنے پر اتراؤ معاہدہ توڑ دو. بہرحال قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس گیا. کعب نے اسے دیکھ کر اپنے قبیلے کا دروازہ ہی بند کر دیا. کس نے؟ قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے کعب سے ملاقات کی. پہلے تو کعب نے دروازہ بند کیا لیکن بڑے اصرار کے بعد اس نے آخر کا دروازہ کھول لیا. پھر حی ابن خطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا کہ محنت سے آخر غداری کا فیصلہ کر دیا انہوں نے اب اندر بیٹھ کر اور بلکہ اپنی ساری قوم کو غداری کے لیے تیار کر لیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو لیکن انہوں نے صاف کر دیا نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا ہم پاس رکھ سکتے ہیں نہ کسی معاہدے کو ہم جانتے ہیں. اس طرح باہر کی 10,000 فوج کے ساتھ ساتھ اب اندر کے چھپے ہوئے دشمن یہودی بھی اتاولے ہو گئے غداری کرنے پر اور میدان میں کود پڑے. یہ بھی قرآن کریم نے اس پر اس طرح تبصرہ کیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ فوجیں تم پر حملہ آور تھی تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے آ رہی تھی اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا رہی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے تو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کرنے لگ گئے تھے. ادھر مسلمانوں کے صفوں میں چھپے ہوئے منافق بھی کم نہ تھے. اب وہ بھی عہد میں کس طرح کی سے منافقت کی انہوں نے وہ ہم نے پڑھ دیا تھا. گنونا پن کیا تھا ان کا. منافقت بھی سامنے آنے لگی. پہلے تو
انہوں نے فوجوں کا ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر دیکھ کر ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کا اعلان کر لیا انہوں نے، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ مدد والے وعدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یقین دلا رہے تھے، کہاں ہے وہ اللہ کی مدد؟ خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس کا کیا بنا، کیا ہوا، اب کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ساتھ بس دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں پکے سچے مخلص ایمان والے جو صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ لیا سامنے سے تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ آزمائش کا موقع ہے۔ یہ اب جس آزمائش کی باتیں ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے، جو وعدے کر رہے تھے، اب یہ آزمائش سامنے آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وعدے بالکل سچے تھے۔ اب ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اس کو قرآن کریم نے اس طرح کھینچا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جس وقت ایمان والوں نے وہ لشکر دیکھ لیا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو وہ بول پڑے کہ یہ تو وہی وقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا وعدہ فرمایا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جتنا آگے لشکر مارتا، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آ گیا، انہوں نے ان کے ایمان کی اتنی اضافائی ہو گئی، ان کا ایمان اتنے بڑھنے لگا۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے خندق پار کرنے کی کوشش اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مقابلہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔